حضرات، میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہمارے ہاں بر صغیر میں جو شیعت کو وقار اور اعتبار عطا کیا ہے، اس میں ہمارے چند علماء کے خانوادے ہیں کہ جیسے خانوادہ ابقات، خاندان اتحاد، خاندان باقر العلوم اور دوسرے خانوادے ہیں خاندان ظفر العلوم۔ اسی طرح کچھ ہمارے اور خانوادے بھی ہیں کہ جنہوں نے شیعت کے لیے بر صغیر میں بے پناہ کام کیا ہے۔ انہی خانوادوں میں ایک محمود آباد کا خاندان بھی ہے، راجہ صاحب محمود آباد کا، جنہوں نے آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی شیعت کی تحریکات کو آگے بڑھانے کے لیے اور تشیع کی آبیاری کے لیے بر صغیر میں بے پناہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، چاہے وہ ادبی کارنامے ہوں یا ثقافتی کارنامے ہوں یا سماجی کارنامے ہوں۔ ان کے خانوادے میں بے پناہ شعراء گزرے ہیں، بے پناہ علماء گزرے ہیں، اور ہر فرد اپنی جگہ ایک مستحکم شخصیت کا حامل ہے، اس میں چاہے بچے ہوں یا بزرگ ہوں، تمام علوم و فنون کے اوپر دسترس رکھتے ہیں۔ آج اسی خانوادے کے چشم چراغ جو پورے ہندوستان میں شیعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ آپ حضرات سیاسی لوگوں کو سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک سیاسی شخصیت کے مالک نہیں ہیں بلکہ ایک علمی شخصیت کے مالک بھی ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں رہ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی بھی ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو فیضیاب بھی کیا ہے۔ آج بھی ہندوستان میں چاہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی ہو یا لکھنؤ کے مختلف پلیٹ فارم ہو، ان تمام پلیٹ فارم پر، ان تمام مراکز پر ہماری قوم کی اور ہمارے شیعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ جب علم و فن اور ثقافت سے آراستہ نوجوان اور ہماری وہ شخصیتیں دنیا کے پلیٹ فارم پر آگے بڑھتی ہیں تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ آج بھی اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی اس قوم میں اتنا نظام اور ایسی تہذیب اور ایسا کلچر پایا جاتا ہے کہ جس کے نوجوان کس طرح سے علم و ادب کے ساتھ ساتھ انسانیت کی بھی آبیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے درمیان راجہ صاحب محمود آباد جناب سلیمان صاحب کے فرزند ارجمند جناب علی خان صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، جو پروفیسر اشوکا یونیورسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری سیاسی اور علمی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے روبرو ہوں گے، آپ کو خطاب کریں گے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ان کے لیکچرر ہوتے ہیں اور دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں خطاب کر چکے ہیں، اور ہندوستان میں بھی بڑی بڑی سیاسی شخصیتیں ان کے مشوروں سے فیضیاب ہوتی رہتی ہیں۔ آپ ان کی عمر پر نہ جائیے، ان کے چہرے کو نہ دیکھیے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، میرا دل دیکھ میری شکل و شباہت پر نہ جا، میرا دل دیکھ میری شکل و شباہت پر نہ جا، صورتیں رنگ زمانہ سے بدل جاتی ہیں۔ ان کی شخصیت کو آپ محسوس کیجئے گا جب یہ بولیں گے، ان کی عمر پر اور ان کے قد پر نہ جائیے۔ میں جوش ملی آبادی جو ان کے جب پاکستان کو تشریف لے گئے تھے اور آتے تھے تو محمود آباد ہاؤس لکھنؤ ہی میں ان کا قیام ہوا کرتا تھا۔ بر صغیر میں، ہندوستان میں شیعت، اور شیعت ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے حوالے سے جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں اس کی نمائندگی محمود آباد ہاؤس، اس کا مرکز محمود آباد ہاؤس رہا ہے۔ میں جوش ملی آبادی کا ایک بند پڑھ کے ان کو آواز دینا چاہتا ہوں۔ جوش ملی آبادی نے کہا تھا، اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام پھر ہے تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب علی خان صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ نعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتزمين المظلومين وصحبه غرر الميامين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں بآواز
میں بہت اپنے کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ کے درمیان حاضر ہو سکا، اور اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ اس ممبر پر بیٹھوں، کیونکہ سامنے شبیہ نجف اشرف ہے اور ایک کپ کپی سی دوڑ جاتی ہے ذہن میں اور بدن میں جب یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ جسارت کر رہے ہیں، یہ گستاخی کر رہے ہیں کہ اسلام کے زاویے سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ پیش کریں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے ممبر پر بیٹھنا، سر پر عمامہ رکھنا، بلکہ یہ ٹوپی بھی پہننا ہی ایک بہت بڑی ذمہ داری اس لیے ہے کیونکہ آپ پہچانے جاتے ہیں اس کے ذریعے۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے، اگر وہ پہننا چاہتا ہے، کہ ٹوپی پہنتا ہے۔ ٹوپی اس لیے ضروری ہے، نوجوان ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، کہ چاہے انگشتری ہو، انگوٹھی ہو، چاہے ٹوپی ہو، چاہے داڑھی ہو، یہ سب علامتیں ہیں۔ یہ علامتیں ان چیزوں کی ہیں، یہ اشارہ اس طرف کر رہی ہیں کہ بھئی اس کے ذریعے تم اسلام کا پیغام یاد رکھو اور کوشش کرو کہ اپنی زندگی میں عملی طور پر کچھ ایسی حرکت نہ کرو جس سے تم کو دیکھ کے لوگ سوچیں کہ بھئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ تو ٹوپی ہر کچھ نہیں ہے، میں اکثر کہتا ہوں مذاق کے طور پر کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ بہرحال سورہ عصر کی میں نے تلاوت آپ کی خدمت میں کی اس وقت، اور اللہ سبحانہ وتعالی قسم کھاتا ہے زمانے کی اور کہتا ہے کہ ہاں واقعاً انسان خسارے میں ہے، الا وہ جو الا الذین آمنوا، جو ایمان رکھیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو عمل صالح کریں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں نے کہا کہ مرجعیت کے عنوان سے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں عالم دین نہیں ہوں، نہ فاضل ہوں، نہ ادیب ہوں، نہ شاعر ہوں، بلکہ خاکسار ہوں، مولا کی در کی خاک کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوں، لیکن بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے کی خوش قسمتی رہی، سیریا میں بھی، ایران میں بھی، عراق میں بھی، اور بہرحال امریکہ وغیرہ میں بھی رہنے کا برطانیہ میں موقع رہا۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ کون اشارہ کرے گا، کون توضیح کرے گا، کون اس بات کی تفسیر پیش کرے گا کہ عمل صالح کیا ہے؟ آخر میں دیکھیے، تمہید کے طور پر میں بعض چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر اصل موضوع پر آؤں گا جو مرجعیت کا موضوع ہے۔ لیکن مرجعیت کی اہمیت آپ کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو متوجہ اور متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ خطرہ کہاں سے ہے۔ دیکھیے، جب تک کہ آپ خطرہ نہیں سمجھیے گا تب تک کہ آپ مرجعیت کی اہمیت نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ خطرہ کہاں سے ہے؟ آپ کی اور ہماری یہ جو جماعت ہے یہ ہمیشہ ایک چھوٹی جماعت رہی ہے، ماشاءاللہ اس وقت کثیر تعداد ہے لوگوں کی، لیکن اگر دنیا کی تاریخ کے پنے اٹھا کے آپ پلٹیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ ہمیشہ ایک چھوٹی جماعت رہی ہے، اور حق کی راہ پر چلنے والی جماعتوں کی پہچان ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ اور خاص کر اصولوں کا پابند رہنا، اصولوں پر گامزن رہنا ایک آسان چیز نہیں ہے۔ شیعیت کی پہچان، بلکہ میں کہوں گا اصل اسلام کی پہچان یہی ہے کہ کبھی اسلام میں سمجھوتا یعنی کمپرومائز کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ آج کل ایک نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، تکفیر کا سلسلہ آپس میں شیعوں میں بڑھ رہا ہے، کئی چیزوں کو لے کے اٹھ رہا ہے، قمع زنی کو بھی لے کے اٹھ رہا ہے، ماتم زنی کو بھی لے کے اٹھ رہا ہے، تبرے کو بھی لے کے اٹھ رہا ہے، گو کہ میں دعویٰ کروں گا کہ زیادہ تر لوگ تبرے کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ہے تبرہ۔ شیعیت میں ایک پھوٹ ڈالی جا رہی ہے، ایک عالمی سازش ہے، اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی یہ جماعت جو ہے وہ جماعت ہے جس نے کبھی، مولانا ابھی تشریف رکھتے تھے، صبح سے مجلسوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، جب میں آیا تھا
تو کوئی مولانا، میں نام سے نہیں واقف ہوں، فرما رہے تھے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی سلطنتیں آئیں لیکن کچھ نہیں بدلا، اس لیے کیونکہ آپ نے کبھی سمجھوتا یا کمپرومائز کیا ہی نہیں۔ کربلا کا مقصد یہی ہے، بازیچے الفت میں دل کی کیا الٹی سیدھی چالیں ہیں، بازیچے الفت میں دل کی کیا الٹی سیدھی چالیں ہیں، ہو جیتنے والا شرمندہ اور ہارنے والا ناز کرے۔ تو یاد رکھیے گا کہ کربلا جو ہم کو سبق سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر جیت میں بہت بڑی ہار ہو سکتی ہے اور بظاہر ہار میں صدیوں کی جیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہمارا جو یہ ورثہ ہے، یہ بہت بڑی قیمتی جو سرمایہ آپ کو ملا ہے، ہم کو ملا ہے، سرمایہ کیا ہے؟ شرف ہے حضرت عباس کے علم کو اٹھانے کا۔ اس کو ہمیشہ آپ سیاست سے بچا کے رکھیے گا۔ دیکھیے، اس بات سے انکار نہیں ہے کہ آج سے نہیں، صدیوں سے ہر دھرم کا، ہر مذہب کا، ہر مسلک کا، ہر مکتب فکر کا آدمی اس در پر آیا ہے، اور ہم کو اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو روکا نہیں۔ لیکن اللہ نیتوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو آنے دیجئے، چادریں چڑھانے دیجئے، لیکن کبھی کبھی اپنی عقائد کو، اپنے اصول کو ایک سیاسی گیند، ایک سیاسی فٹ بال نہ بننے دیجئے گا۔ کیوں؟ اسی سے اس وقت شیعت کو، اسلام کو سب سے بڑا خطرہ ہے۔ دیکھیے، میں اکثر بات کہتا ہوں کہ حقیقتیں تلخ ہوتی ہیں، لیکن حق پر راہ چلنے والے تلخی اور سختی اور درستی اور مشکلوں کا سامنے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ہم نہیں ڈرتے ہیں مشکلوں سے۔ آج کوئی برسر اقتدار ہوگا، کل نہیں ہوگا۔ الیکشن آتے ہیں، الیکشن جاتے ہیں، کبھی کوئی اچھا بن جاتا ہے، کبھی کوئی برا بن جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ سرمایہ، یہ ورثہ، اس کو بچا کے رکھیے۔ یہ علم ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے اٹھانا، بلکہ ہم کو اپنے سے پوچھنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد کی حدیث شریف کو یاد رکھنا چاہیے کہ احب اخوانی الی من اہدی الی عیوبی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ چندی احادیث ہر جگہ دہراتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس لیے میں دہراتا ہوں کیونکہ حدیث کے ذریعے چھتیں اڑا دینے والی مجلس یا واہ واہے کرنے والی مجلسوں کا مقصد نہیں ہے پڑھنا۔ حدیث کے مقصد کیا ہے کہ آپ ان کا ورد کریں، آپ تسبیح پر اور حدیث پڑھیں اور اس پر ترکز کریں، اس پر غور کریں، اس پر سوچیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اس حدیث کے ذریعے ایک معصوم آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا سب سے پسندیدہ بھائی وہ ہے جو میرے عیوب پر روشنی ڈالے۔ ایک معصوم یہ کہہ رہا ہے۔ بھائی سنت کے معنی کیا ہیں؟ سنت کے معنی یہ ہیں کہ اسوہ حسنہ ائمہ اطہار پر گامزن ہونا، یعنی ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اپنا محاسبہ لینا پڑے گا، اپنے سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا میں اس لائق ہوں کہ اس علم کو پکڑوں؟ کیا مجھ میں کوئی ایسا عیب ہے جو میں اس علم کے پردے میں، اس علم کے بہانے چھپا نہ سکتا ہوں؟ میں گزارش کروں گا، آپ سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ ایسی صورتحال میں کسی ایسے شخص کو علم نہ سونپیے۔ اس وقت دیکھیے، صاف صاف بات کرنا بہتر ہوتی ہے۔ اس وقت شیعیت کے لوگ اچھا بننا چاہتے ہیں، لیکن نہ ہم کو کسی کی سیاسی سرپرستی کی ضرورت ہے، نہ ہم کو اقتدار کی ضرورت ہے، نہ ہم کو ستے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بندھے ہوئے ہیں، ہم اصولوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ایک لائن ہے، ایک دائرہ ہے، اس کو کوئی تجاوز نہیں کر سکتا ہے، اور وہ دائرہ کون طے کرتا ہے؟ قرآن جو کلام اللہ ہے، سنت نبی حضور کی سنت ہے، اسوہ حسنہ ائمہ اطہار، ائمہ کے بتایا ہوا راستہ جو ہے، اور علماء کرام جو اس بات کی وضاحت کریں،
دیکھیے یاد رکھیے گا، آپ آئیں گے، میں اصل موضوع پہ آنا چاہتا ہوں کہ مرجع اور مرجع تقلید کے معنی کیا ہیں۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو یہ اپنے سے پوچھنا پڑے گا کہ اسلام کا مقصد کیا ہے۔ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے، لیکن بہت ہی سہل لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ آدمی کو انسان بنا دینا، آدمی کو انسان بنا دینا۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، پھر خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ تو مراجع کرام مرجع تقلید کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے عقیدہ نہیں بتاتا ہے مرجع، عقیدہ اور ایمان رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مرجع اور مرجع تقلید، تقلید کا مصدر عربی زبان میں قلدہ ہے، قلدہ، قاف لام تشدید دال، قلدہ یقلدو کے معنی رسی پہنا دینا۔ اب آپ اس پر غور سے، میرے خاص کر جو نوجوان بھائی ہیں اس پر غور سے سوچیں۔ مرجع تقلید ہونا ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ مرجع تقلید کہنانا اور کسی کو اپنے کو مقلد کہنا اس چیز کے مترادف ہے کہ وہ پھندا آپ کے گلے ڈال رہا ہے۔ آپ گویا اپنی ذمہ داری آپ کو سونپ رہا ہے کہ آپ رہنمائی کیجئے، آپ شریعت کی وضاحت کیجئے، اس کی توضیح کیجئے، اس کی تفسیر کیجئے، اور آپ جو بتائیے گا اس پر ہم چلیں گے، پھندا آپ کے گلے۔ لہٰذا علماء کرام کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے آج کے زمانے میں، اور جیسے میں نے عرض کیا ہمیشہ شیعیت کی پہچان یہ رہی ہے کہ سیاسی اور سیاستدانوں کے جو سازشیں ہوتی ہیں اس سے دور رہیں۔ علماء ہمیشہ عوام کے صف میں رہے ہیں، عوام کے صف میں اس لیے رہے ہیں کیونکہ ظلم اور استبداد اور جابرانہ اور آمرانہ طاقتوں کے خلاف اگر علماء آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا آواز؟ اسی لیے آیت اللہ سیستانی، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، آپ ان کی مثال دیکھیے، سادی سی زندگی ہے، نجف کے ایک کوچے گلی میں رہتے ہیں، بہت بڑا مکان نہیں ہے کیونکہ اربوں اور کھربوں ڈالر آتے ہیں زکوٰۃ و خمس میں، لیکن ان کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس سمجھتے ہیں۔ آج ہم کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے بیچ ایسے مراجع ہیں، ایسی بزرگ ہستیاں ہیں جو واقعاً جن کی کردار میں جھلک ملتی ہے ائمہ اطہار کے کردار کی۔ میں جھلک جان پوچھ کے کہہ رہا ہوں، جوش ملی آبادی صاحب نے جو کہا وہ کہا، لیکن میرا اپنا ماننا ہے، میں ایک حقیر سا گدھا ہوں اس در کا، کہ حضرت علی یا امام حسین علیہ السلام کی منزلت تک کہ آپ و ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ شریعت بھول جائیں یا اسوہ حسنہ ائمہ اطہار بھول جائیں، نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، خاص کر نوجوان، کہ ارے آپ کیا علی بھائی ذکر کر رہے ہیں، وہ امام تھے ہم کہاں؟ تو ہم نے کہا بھائی سنت کا کیا فائدہ، پھر قرآن کا کیا فائدہ، یہ پیغام ہمارے تک کے جو پہنچے ہیں ان کا کیا فائدہ؟ چنانچہ میں آپ سے بس اتنی دستبستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے دادا کے 2 مصرے ہیں، اس کی ذیل میں چند باتیں اور پیش کروں گا کہ اور ہوں گے وہ جو جھکتے ہیں در اغیار پر، اور ہوں گے وہ جو جھکتے ہیں در اغیار پر۔ میں اس لیے یہ مصرع پڑھ رہا ہوں، دیکھیے چھوٹے بھائیوں کے لیے کبھی کبھی مرثیہ اگر آپ بزرگ پڑھیں یا اشعار کے مصرے پیش کریں تو ان کی وضاحت بھی کرنا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ زبان سے اب ناآشنا ہو رہے ہیں لوگ۔ یہ جو شیخ گوگل اور شیخ واٹس ایپ اور شیخ فیس بک اور یہ تمام جو شیوخ ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں۔ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں لیکن سنجیدگی سے بھی کہہ رہا ہوں۔ آج میں نوجوان بھائیوں سے خاص کر اور بہنوں سے استدعا و گزارش کروں گا کہ دیکھیے
انٹرنیٹ سے دین کی معلومات نہ حاصل کیجیے گا. انٹرنیٹ سے اور گوگل سے اور فیس بک سے ہم کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ آیت اللہ الخوئی جو بہرحال آیت اللہ العظمیٰ تھے، مرجع تقلید تھے، ان کی تخصیص کس بات کی تھی؟ علم الرجال کی. علم الرجال کس علم کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو پرکھنا اور بھاپنا کہ کس کی کہی ہوئی حدیث ضعیف ہے اور کس کی بیان کی ہوئی ضعیف نہیں ہے، قوی ہے. یعنی احادیث میں ہمارے اور آپ کے ہاں اتنی احتیاط ہے کہ ہماری احادیث کی کتابوں کو ہم نے جسارت نہیں کی صحیح کہنے کی، نہیں کی. ہمارے یہاں اور آپ کے ہاں بہت ہی تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ علم اگر لو تو پہلے پرکھو، پہلے سمجھو، علم کی کسوٹی سے ناپو. آج یہ جو سازش ہے، آج جو یہ کفر و تکفیر کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے، آج جو شیعوں کو فقط نہیں مسلمانوں کو بانٹنے کی سازش ایک امریکہ اور اسرائیل اور سعودی عرب اور دیگر ممالک سے ابھری ہوئی ہے، اس کا ایک بہت بڑا وسیلہ، ایک ذریعہ انٹرنیٹ ہے. چنانچہ میں یہ نہیں کہتا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا تھا، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. ظاہر جو ہو اس پر نہ جایا کریے، پرکھا کیجئے. ماشاءاللہ آپ کی قوم وہ ہے جس سے لوگ ڈرتے تھے مناظرے میں جاتے ہوئے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ یہ وہی ہندوستان ہے جس میں کتابیں لکھی جاتی تھی اور نجف اور قم کے حوضے میں پڑھائی جاتی تھی. مجھے اس بات کا نہایت افسوس آج ہے کہ ایسی صورتحال نہیں رہی. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ مرجع ہونا، مرجع اور مرجع تقلید ہونا کسی قوم کی جاگیر نہیں ہے، کسی ملک کی جاگیر نہیں ہے، کسی ایک قبیلے کی جاگیر نہیں ہے. دیکھیے عدل و انصاف کی کسوٹی دیکھیے امہ اطہار کی، کہ جو انہوں نے کسوٹی چھوڑی وہ علم کی چھوڑی، زہد کی چھوڑی، تقوی کی چھوڑی، پرہیزگاری کی چھوڑی. اس میں یہ نہیں کہا کہ حبشی نہیں ہو سکتا ہے، یا ہندوستانی نہیں ہو سکتا ہے، یا ایرانی نہیں ہو سکتا ہے، یا عراقی نہیں ہو سکتا ہے. کوئی استثناء نہیں ہے. اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بر صغیر میں بہت بڑی ہماری ماشاءاللہ آبادی ہے، اور میں دست بدعا ہوں، آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ دعا میں ہاتھ بلند کیجئے اور اس بات کی دعا کیجئے کہ یہ جو اتنی بڑی جماعت ہے، کروڑوں ماشاءاللہ شیعہ ہے، وہ دن بہت جلدی آئے کہ ہمارے بیچ کا ایک مرجع بھی پیدا ہو. ہم کو ظاہر ہے کہ ہم آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں، اور ایرانی جو آیت اللہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی بھی تقلید کرتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے فخر کی بات کیا ہوگی اگر ہمارے بیچ کا بھی ایک مرجع ہو. آیت اللہ بشیر نجفی ہیں لیکن نجف میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ علم اور تحصیل علم فقط ایک راہ ہے جو حضرت علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے، امام باقر نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور تمام دیگر ائمہ نے ہدایت دی کہ علم کی کسوٹی سے ناپو. باقی جو تعصب ہے ان کو بھول جاؤ. نہ رنگ کا تعصب ہے، نہ نسل کا تعصب ہے. نسل صالح ہونا چاہیے، بس اتنا ہے. لیکن کسی قسم کا تعصب نہ ہو جو علم کی کسوٹی سے نپے، اور جو مراجع کرام ہیں جو اس کا امتحان لیں، جو اپنی توضیح المسائل پیش کرے، اس کی تقلید آپ پر واجب ہے. آج قمع زنی اور زنجیر زنی کو لے کے ایک خامخواہ کا فتنہ قائم کیا جا رہا ہے. دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر تبصرہ کرنا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے. جمہوریت کا دور ضرور ہے، لیکن جمہوریت مذہب میں معاف کیجیے گا نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جمہوریت مذہب میں اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہر آدمی میں استطاعت نہیں ہے. استطاعت کے معنی کیا؟ اس میں سکت نہیں ہے کہ وہ ان علوم سے آراستہ ہو، ان علوم سے وابستہ ہو، زبان پر عبور رکھتا ہو کہ ہر چیز پر ٹپنی دے. آج کل ٹپنی کا دور ہے، فیس بک وغیرہ پر
ہر شخص ٹپنی دیتا ہے، تو میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ ان فتنوں میں نہ پڑیے. بحث و مباحثے ہوتے ہیں، ان کو علماء تک کے محدود چھوڑ دیجئے. اور وہ لوگ جو دوست نما دشمن ہیں ان سے ضرور آپ متوجہ رہیے گا. اور میری بات پر اس وقت غور کریں. دیکھیے جو مخالف ہیں وہ تو سامنے کے مخالف ہیں، اور اس پر فخر ہونا چاہیے کہ آپ پہچان سکیں کہ مخالف کون ہے. لیکن آج کا عجیب و غریب زمانہ یہ ہے کہ دوست نما دشمن آپ کے پاس آ رہا ہے. وہ آپ کی اچھائی بھی کر رہا ہے، آپ کے بعض جو مراسم ہیں، آپ کے بعض جو رسوم ہیں ان میں شریک بھی ہونے کے لیے تیار ہے. آپ اشاروں میں بات سمجھ سکتے ہیں، میری وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہیے گا. دوست نما دشمن کے مقصد کیا ہیں؟ منافق. اور منافق کا درجہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں بتاتا ہے. منافق کو کافر سے بھی بدتر بتایا ہے. دیکھیے کافر اور کفر و تکفیر کا سلسلہ جو ہے بہت پیچیدہ ہے. کفرا عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو جو ڈھکی ہوئی چیز ہو. کافر کفرا یعنی کسی چیز کو ڈھک دینا. یعنی حکمت الہی دیکھیے کہ انکار نہیں ہے کہ اس میں استطاعت ہے، اس میں گنجائش ہے. اللہ نے اس میں سکت پیدا کی ہے. آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ تبلیغ کریں، آپ دعویٰ کریں، آپ حق کا پیغام اس تک کے پہنچائیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہی مجالس جو ایک درسگاہ ہے جس سے ہم اور آپ درس سے فیضیاب ہو کے دنیا میں جاتے ہیں، ان میں نفرتوں کی بات ہونے لگی ہے. آپ ائمہ اطہار کی سنت، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک مثال ہم کو آپ لا کے دیجئے کہ کراہت کے الفاظ، نفرت کے الفاظ کے ذریعے کبھی بھی کسی ایک امام نے کسی اپنے دشمن کے بارے میں بھی بات کی ہو. ہمارے اور آپ کی زبان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ اس منبر پر، اور اس منبر پر کیا، اس منبر کے نزدیک کھڑے ہو کے ہم کسی کو بھی برا کہیں. آپ دعوت دیجئے، حق کی دعوت دیجئے، دعوت دیجئے کہ آئیں لوگ اس وقت فیضیاب ہوں. کیونکہ دوست نما دشمن آپ کے پاس اس لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ فتنہ چاہتا ہے، آپ کا بھلا نہیں چاہتا ہے. بہرحال آپ نے سنا ہوگا کہ رائے پور اور چھتیس گڑھ میں اس وقت کیا ہوا تھا. کبھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ دوست نما دشمن جو ہوتا ہے وہ بھی کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اپنی اصلیت پر، اپنی حقیقت پر. آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، انہی شیخ فیس بک کے ذریعے شاید آپ تک کے پیغام آیا ہوگا کہ ایک ٹرین اسٹیشن پر پانی کی ٹنکی پر ہو از حسین کا ایک پوسٹر لگا تھا. وہ ٹنکی لوگوں کو، پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے لگائی گئی تھی. لیکن اس پر لوگوں نے تبصرہ کیا. وہی جو دوست نما دشمن ایک طرف بنتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح سے ہو از حسین، کون حسین ہیں، ان کے پوسٹر جنتا میں لگ رہے ہیں. تو چنانچہ وہی جو شعر میں نے شروع کیا تھا اسی پر میں بات ختم کروں گا کہ آپ اس ورثے کو، اس سرمایہ کو، اس قیمتی دولت کو بچا کے رکھیے. کوئی شے، کوئی آنچ اس پر نہ آنا پڑے. اور اپنی مثال کے ذریعے، سنت کس کے لیے ہے، اسوہ حسنہ ائمہ اطہار کس چیز کے لیے ہے، اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے ہے. شیعوں کا چرچا دنیا میں کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو تبلیغ زبان سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کبھی آپ کو کبھی زبان سے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ آپ کا کردار ہی ایسا تھا. آپ کا کردار ہی ایسا تھا کہ آپ کے کردار میں ان لوگوں کی سنت کی جھلک مل رہی تھی کہ لوگ متاثر ہو کے کھنچ کے آ جاتے تھے. ہم کو زبان سے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ عملی طور پر اپنی زندگی میں
قرآن کے احکام، شریعت کے احکام، احادیث کا پیغام آپ اپنا لیں اور اپنے عقائد کے ساتھ کسی کو کھلواڑ کرنے کی اجازت نہ دیں۔ صاف صاف میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہ آج امام حسین علیہ السلام کے مخلص بن کے اس در پر لوگ آتے ہیں، لیکن میں انہی لوگوں سے ایک سوال کروں گا اور تب بھی منع نہیں کروں گا، کہوں گا آئیے شاید آپ ٹھیک ہو جائیں، لیکن سوال ضرور کروں گا کہ آپ نواسے کی تو تعریف کرتے ہیں لیکن نانا کی شان میں کس طرح سے گستاخی کرتے ہیں؟ آپ پڑھیے۔ افسوس کہ ہماری قوم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ دیکھیے جذبات ایک اچھی چیز ہوتی ہے، جذبات سے ایک طرح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان زندہ ہے، لیکن جذبات بس ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے، تب عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو عقل کا استعمال کیجئے اور آپ اپنے سے پوچھئے کہ وہ شخص جو محرم کی تعریف کرتا ہے، جو آ کے آپ کے جلوس میں شریک ہوتا ہے، جو کبھی کبھی زنجیر کا ماتم بھی کر لیتا ہے، کیا وہ شخص نانا کی سیرت پر چلنے کے لیے تیار ہے؟ اور اس کا جواب آپ کو خود مل جائے گا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، صلوات پڑھیں جی، پھر سے صلوات سے نوازیں۔ میں تقریباً 28 منٹ ہو گئے ہیں، میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ آدھے گھنٹے کا وقت ملا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بات کا اختتام کروں، ایک بلند نعرہ تکبیر سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری۔ یہ شعر آپ یاد کر لیں، میرے چھوٹے بھائی نوٹ کر لیں اور فخر سے پڑھیے اور ہر شخص کو سنائیے کہ اور ہوں گے وہ جو جھکتے ہیں در اغیار پر۔ یہ اغیار کون ہیں؟ یہ سیاست کا در جو ہوتا ہے، اقتدار کا در ہوتا ہے، حوث کا، دنیاوی مفاد کا۔ لیکن یاد رہے کہ کربلا کیا ہے؟ اصول دین اور فروع دین کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ دیکھیے قرآن میں بعض چیزیں بتائی گئی ہیں لیکن بہت سی چیزیں ایک طرح سے مبہم ہیں۔ سنت رسول کی ضرورت ہے، ائمہ اطہار کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ توحید اگر آپ کو سمجھنا ہے تو کربلا میں آ کے سمجھیے، نبوت آپ کو سمجھنا ہے تو کربلا میں آ کے سمجھیے، آخرت آپ کو سمجھنا ہے تو کربلا میں آ کے سمجھیے، زکوٰۃ کی اہمیت یعنی قربانی کی اہمیت سمجھنا ہے تو کربلا میں آ کے پرکھیے اور سمجھیے، جہاد کی اہمیت سمجھنا ہے تو جہاد کو سمجھیے آ کے کربلا کے میدان میں۔ فروع دین اور اصول دین، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کو سمجھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آئیے، کیونکہ کربلا کیا تھی؟ دہشت گردی کے خلاف کربلا، معاف کیجیے گا، نہیں تھا، وہ بھی ایک سازش ہے۔ اس وقت موقع نہیں ہے تو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام حسین نے دہشت گردی کے خلاف، معاف کیجیے گا، اس سے بڑی گستاخی نہیں ہو سکتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف بھی تھے لیکن کربلا اصل میں اسلام کی بقا کے لیے تھا، اور آج یہ آتنکواد اور ٹیررزم اور دہشت گردی کا جو ایک سیاسی کھیل اٹھا ہے، اس سے بھی آپ اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیے گا، کسی کی سیاسی گوٹ اپنے کو بننے نہ دیجیے گا، کیونکہ آپ کی جماعت کی پہچان ہمیشہ یہی رہی ہے کہ آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، آپ نے مشکلیں اٹھائیں، آپ نے زحمتیں اٹھائیں، آپ نے حق کی راہ پر چلے آپ، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہم پیاسے ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہماری کوئی سرپرستی نہیں کر رہا ہے۔ اور یہ شعر جو ہے آخر میں وہی میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ اور ہوں گے وہ جو جھکتے ہیں در اغیار پر، ایک جذبہ، ایک سر اور ایک در رکھتے ہیں ہم۔ اور ہوں گے وہ جو جھکتے ہیں در اغیار پر، ایک جذبہ، ایک سر اور ایک در رکھتے ہیں ہم۔ اور ہم پر آروپ لگائے جاتے ہیں،
ہمارے بعض مسلمان بھائی، سب نہیں لیکن بعض لگاتے ہیں الزام، تو میں ان سے کہوں گا ارے مجھ سے کیا کرتے ہو تم؟ ذکر اذاں شرح شگاف، ارے مجھ سے کیا کرتے ہو تم؟ ذکر اذاں شرح شگاف، ارے کعبے والوں اطلاع بام و در رکھتے ہیں ہم۔ تو آخر میں پھر میں دعا دہراؤں گا، آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ دعا میں ہاتھ بلند کریں اور بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی چہاردہ معصومین کے صدقے میں ہم کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، ہم کو اس لائق بنائے کہ ہم فخر سے اس علم کو اٹھا سکیں، ہم کو اس لائق بنائے کہ مراجع کرام کی سرپرستی کے تحت ہم اس لائق بن سکیں کہ آخر امام مہدی علیہ السلام امام زمانہ کی اوان و انصار میں ہم شمار ہوں۔ مرجع کا کام آخر میں کیا ہے؟ ہم کو آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ ان کے در کے خاک کے برابر ہو۔ اور میں چھوٹے بھائیوں سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ علم سے اپنے کو نوازیں، اور بہت جلد میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر کی اس سرزمین سے ایک ایسا مجتہد پیدا ہو جو صرف ہندوستانیوں کی نہیں، جو صرف اس خطے کی نہیں بلکہ دنیا کے تمام شیعوں کی رہنمائی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔